چینل آغاز میں سائمہ منصور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اصل مذہبی الہامی کتاب توریت کی تاریخ اور تدوین کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی پیشگی حفاظت کی خاطر 2 وصیتیں فرمائیں۔ ہر 7 سال کے آخر میں جب اسرائیلی جمع ہوں تو توریت پڑھ کر سنائی جائے۔ ہر اسرائیلی بادشاہ اس کی ایک نقل اتروا کر اپنے پاس رکھے اور اسے پڑھتا رہے۔ پہلی وصیت میں ہے، اس صندوق میں توریت رکھ کر اسے بنی لاوی اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا، اور انہیں یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہر 7 سال کے آخر میں جب سب اسرائیلی جمع ہوں تو ان کو توریت پڑھ کر سنانا۔ دوسری وصیت سے متعلق استثناء میں ہے، اور جب وہ تخت پر جلوس کرے تو اس شریعت کو جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اسے پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان 2 وصیتوں کے ساتھ وہی افسوسناک سلوک کیا جس کا اندیشہ اس ضدی اور ہر دھرم قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں 2 بار اسے پڑھ کر قوم کو سنایا، لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد تک پڑھ کر سنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی بادشاہ کے لیے دوسرا نسخہ نقل کرانے کا ثبوت ملتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کے عہد تک تقریباً 550 سال میں 7 مرتبہ اجتماعی ارتداد اختیار کیا۔ مختلف ادوار میں کیے گئے ارتداد کی مجموعی مدت کم و بیش 114 سال ہے۔ 550 سال تک انہوں نے توریت کی سماعت موقوف کر رکھی تھی، اس کے حفظ کا رواج تھا نہ درس و تدریس کا۔ پھر 125 سال تک پوری قوم کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتی رہی ہو۔ اس صورتحال میں توریت کے محفوظ ہونے کا تصور کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ حضرت طالوت حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 20 برس تک بادشاہی کرنے کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور زمام اقتدار حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا، جن کی مدت سلطنت 40 سال تک رہی۔ آپ کے بعد آپ کے اقتدار کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور 40 سال تک اس شان سے بادشاہی فرمائی کہ تا قیامت ان جیسی بادشاہی کا دعوے دار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں پہلی بار اس صندوق کو کھولا گیا جس میں توریت کے محفوظ رکھے جانے کا دعویٰ تھا، لیکن جب اسے کھولا گیا تو اس میں توریت مفقود تھی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کی مظلومہ الہامی کتاب اس حقیقت سے یوں نقاب کشائی کرتی ہے، اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوائے پتھر کی ان 2 لوحوں کے جن کو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے حورب میں رکھ دیا تھا، جس وقت کے خداوند نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے عہد باندھا تھا۔ توریت کی زیارت، تلاوت اور سماعت تو صدیوں سے موقوف تھی، اب گمشدگی کا راز بھی کھل گیا۔ یہاں کئی تاریخی سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ صندوق بنی ہارون کی تولیت میں تھا اور انتہائی بابرکت متصور کیا جاتا تھا، اس سے اس قدر اجتماعی غفلت کیوں کر ممکن ہوئی؟ پھر اسے بازیاب کرانے کے لیے بنی اسرائیل نے کیا سرگرمی دکھائی؟ اجتماعی ارتداد کے ادوار میں اسے خود اسرائیلی کاہنوں نے ضائع تو نہیں کر دیا تھا؟ یہودی تاریخ اتنے بڑے قومی جرم سے خاموشی سے گزر جاتی ہے اور پھر 357 سالوں کے بعد اچانک توریت کی بازیافت ہونے کی خوشخبری سناتی ہے۔ اس قدر طویل عرصے کی گمشدگی کے بعد کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی توریت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اور تحریف و تبدیلی جیسے تمام تغیرات سے محفوظ رہی؟ ناظرین، ہم ان سوالات کو یہیں چھوڑ کر توریت کے متعلق تاریخی حقائق کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل باہمی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ بالآخر سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ نے یربیام کو بادشاہ بنا کر اس کا نام اسرائیلی حکومت رکھ لیا۔ دوسرے گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رجسیام کو اپنا بادشاہ بنا کر اپنی سلطنت کا نام یہودا کی سلطنت رکھ لیا۔ پہلی سلطنت کا حلقہ اثر شمال کا علاقہ بشمول شرق اردن تھا اور پایہ تخت سامریا تھا۔ دوسری سلطنت کا حلقہ اثر جنوب کے علاقوں میں تھا اور پایہ تخت یروشلم تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔